مدینہ کی روشن گلیوں میں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، وہ وقت جب اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے اور انہیں اپنی بے پایاں رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تمام صحابہ اور اہل مدینہ اس مبارک وقت کو پانے کے لیے بے حد شوق اور محبت سے عبادت میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رمضان المبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے دنوں میں عام دنوں سے بھی زیادہ عبادت کرتے تھے، اور جب دوسرا عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنے میں اور زیادہ محو ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک خاص نور اور سکون نظر آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ایک بے مثال محبت جھلکتی۔ ایک دن رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی ایک مبارک رات تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے دعا مانگ رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رات کو جاگ کر عبادت میں مشغول تھے۔ ایک پریشان شخص کی آمد۔ اس رات ایک شخص جس کا نام ثابت تھا، وہ آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، آنکھیں نم تھیں اور بدن تھکاوٹ سے چور تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور نہایت ادب سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بہت بڑے بوجھ کے نیچے دب چکا ہوں۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ میری مغفرت نہ ہو سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس رمضان کے اس بابرکت عشرے میں اللہ کی رحمت حاصل کروں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیسے دعا مانگوں اور کیا کروں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، رحمت العالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، اے ثابت، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بے حد بیتاب رہتا ہے۔ بس تم خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ثابت نے لرزاتے ہوئے کہا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا واقعی اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تم سچے دل سے معافی مانگو تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں؟ اگر تم یہ خاص دعا مانگو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مغفرت اور کامیابی کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کو کچھ خاص دعائیں سکھائیں جو رمضان کے دوسرے عشرے میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واتوب الیہ انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر، اور مجھ پر اپنی رحمت سے رجوع فرما۔ بے شک
تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص ان دعاؤں کو دل کی گہرائی سے مانگنے اور اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ ثابت کی تبدیلی۔ یہ دعائیں سن کر ثابت کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج سے ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ تمہیں معاف کرے اور تمہیں کامیاب کرے اے ثابت۔ اس رات ثابت نے پہلی بار پوری رات جاگ کر عبادت کی اور دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ وہ دعا کرتا رہا اور رو رو کر اللہ کو پکارتا رہا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو اس کا چہرہ سکون اور نور سے بھر چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی ہے۔ مدینہ میں تبدیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو صرف ثابت نہیں بلکہ مدینہ کے اور بہت سے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ جب لوگوں نے سنا کہ اللہ کی مغفرت رمضان کے دوسرے عشرے میں سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے تو سب نے عبادت اور دعا میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی میں ہر رات لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی صدائیں بلند ہونے لگی اور لوگوں کے دلوں میں نرمی اور عاجزی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس سب کے دلوں میں اتر چکا تھا کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، بس سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ سبق اور پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور ہمیں اس وقت کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں وہ کامیابی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں عبادت، دعا اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی ہمت دے۔ آمین۔